السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آل آر فائن۔ آج ہمارا جماعت نحم کا ہفتہ نمبر 4 کا لیکچر نمبر 5 ہے۔ مضمون اردو، دن جمعہ، تاریخ 8/5/20۔ آج کا ہمارا عنوان کاہلی سبق اور ہماری آج کی سرگرمی سبق کا تعارف ہے۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے میں آپ کو سر سید احمد خان کے ایک مختصر سا تعارف کروا دوں۔ سر سید احمد خان 12 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ یہ اردو ادب میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے اردو ادب پر بے شمار احسانات ہیں۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ سوچ اور بلند خیالی کی وجہ سے اردو ادب میں ایک انقلاب برپا کیا۔ سر سید ایک بڑے مسلح اور معمار قوم ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ انہوں نے 30 سے زائد کتابیں تحریر کی۔ سر سید نے اردو زبان کے لیے خود بھی بہت کچھ لکھا اور دوسروں سے بھی لکھوایا۔ اردو میں سر سید احمد خان نے مضمون کی صنف کو متعارف کروایا۔ سر سید احمد خان نے بہت سے مضامین لکھے۔ آج ہمارا سبق کاہلی، یہ بھی سر سید احمد خان کا ہی لکھا ہوا مضمون ہے جو مقالات سر سید حصہ پنجم سے لیا گیا ہے۔ آج ہم اپنے اس ہفتے کی 5ویں اسائنمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے آج کے تدریس مقاصد ہیں: صنف مضمون سے متعارف ہونا، کاہلی کے لفظی اور اصطلاحی مقاصد سے آگاہ ہونا، ادب اور مقصدیت کی اہمیت سے آگاہی حاصل کرنا۔ پہلا مقصد ہمارا صنف مضمون سے متعارف ہونا ہے۔ مضمون کا لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی ہے، یعنی مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے ضمن میں لیے ہوئے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، تجربات، مشاہدات اور تاثرات پر اپنے خیالات کا تحریری بیان مضمون کہلاتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی تحریر جس میں کوئی کہانی نہ ہو لیکن اس میں خیالات اور تاثرات موجود ہوں۔ مضمون لکھنے کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ مضمون اس پابندی سے آزاد ہے۔ مضمون کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے، لیکن مضمون لکھنے کے لیے ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے موضوع کا تعارف کراتے ہیں، پھر کوئی بھی چیز ہے اس کے مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، منفی پہلو بھی ہوتے ہیں، یعنی اس میں کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں، پھر ہم اس کے بعد ان خوبیوں اور خامیوں کو بیان کریں گے اور آخر میں ہم اپنا حاصل کلام بیان کرتے ہیں۔ مضمون عام طور پر مختصر ہوتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں: سیاسی مضامین، سماجی مضامین، ادبی مضامین وغیرہ۔ ہمارا آج کا تدریس کا دوسرا مقصد کاہلی کے لفظی اور اصطلاحی مقاصد سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ تو کاہلی کے معنی سستی آرام طلبی کے لیے جاتے ہیں۔ کاہلی نام ہے دل کی کم ہمتی کا، لیکن سر سید احمد خان کے نزدیک کاہلی کے معنی یہ نہیں ہے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کاہل وہ نہیں جو سچے دل سے محنت نہیں کرتا، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ کاہل وہ ہے جو اپنے دل قوا کو بیکار چھوڑ دے، وہ اصل میں قائل ہے۔ دل قوا سے مراد سر سید احمد خان کی دل کی طاقتیں اور صلاحیتیں ہیں، یعنی وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش نہ کرے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لائے، اس کے اندر محنت کا جذبہ نہ پید ہو، وہ اس کو اصل کاہل کہتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے خیال میں انسان کو قوائے عقلی اور قوائے دلی کو کام میں لانا چاہیے، یعنی جو دل کی قوتیں ہیں، دل کی طاقتیں ہیں، ان کو اس بروئے کار لانا چاہیے اور اپنی عقل کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمیں بہتری کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی صلاحیتوں کو بیکار چھوڑ کر کاہل بن جائیں گے تو اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں
کہ انسان محض اگر عارضی ضرورتیں پوری کرے اور دل قوا کو بیکار چھوڑ دے تو اس کی زندگی جانوروں جیسی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عادات جو ہے یہ جانوروں میں بھی ہوتی ہیں، حیوانوں کے اندر بھی یہی عادات پائی جاتی ہیں۔ اگر انسان یہ سب کچھ کرنا شروع کر دے تو وہ بھی وحشی کہلائے گا، جانور کہلائے گا۔ یعنی اس میں فرق کتنا وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بس ایک معمولی سا فرق ہے کہ جو وحشی ہوتا ہے وہ بد سلیقہ ہوتا ہے اور انسان جو ہوگا وہ وزادار وحشی ہو جائے گا۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ مصروف رہے، اس کے لیے یہ لازم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس قواعد دلی کو استعمال میں لانے کے مواقع نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی وہ ہماری کاہلی ہی قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بیکار نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کی قوتوں کو بیکار رکھنے کی عادت نہیں جائے گی، ہمیں اپنی بہتری کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی قوم کی بہتری اس وقت ممکن ہے جب وہ قوم اپنی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے قواعد دلی کو کام میں لانے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارا تدریس کا آج کا تیسرا جو مقصد تھا وہ ادب اور مقصدیت کی اہمیت سے آگاہی تھا۔ ادب زندگی کا ایک حصہ اور ہماری تہذیب و معاشرت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ادب ہماری زندگی کا عکاس ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں آنے والی تبدیلیاں ادب پر اثر انداز ہوتی ہیں، اسی طرح ادب بھی ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ادب ہو یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ، اس میں ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس میں جدت اور تازگی نہ ہو۔ سر سید احمد خان بھی ادب برائے ادب کے نہیں بلکہ ادب برائے مقصدیت کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ادب ایسا ہونا چاہیے جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، جس کے ذریعے لوگوں کی سوچ کا دھارا بدلے، جس کے ذریعے لوگوں کی سوچ بدلے، جس کے ذریعے لوگوں میں تبدیلی آئے اور وہ وقت کے نئے تقاضوں کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارے اور اپنے جو ان کے وہ جو دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ چکے ہیں اس دوڑ میں وہ ان کے مقابل آئیں۔ یہ تھا ہمارا ایک مختصر سا تعارف جو ہم نے اپنے اس مضمون کاہلی کے حوالے سے کیا جو سر سید احمد خان نے لکھا۔ ابھی آپ کا یہ گھر کا کام ہے کہ آپ نے اس مضمون کو پڑھنا ہے اور اس میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح اس کی سلیس کرنی ہے جو آپ کو آپ کے جو پہلے ہفتے کے لیکچر تھے اس میں نے کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔ بالکل اسی طرح سے بڑے خوشخط انداز میں آپ نے اس کو لکھنا ہے اور پھر مجھے اسائنمنٹ جمع کروانی ہے۔